السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان قاضی۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص کر امت مسلمہ اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستانیوں کے لیے۔ دوستو، نقشے سے سمجھتے ہیں، اسرائیل کی سرحدیں شام سے لگتی ہیں اور شام کے بعد اردن سے، اردن کے بعد عراق سے، عراق کے بعد ایران سے، اور ایران کے بعد پاکستان کی باری آتی ہے۔ کنگ حسین کے دور میں اسرائیل نے اردن کے ساتھ امن معاہدہ قائم کیا تو وہ شام کی سرحدوں تک پہنچ گیا، جبکہ شام کے اندر حافظ الاسد کی حکومت تھی۔ 14 سال تک افراتفری کا سماں پیدا کیا گیا اور پھر آخرکار بشار الاسد کی حکومت کو چلتا کیا گیا۔ تو پھر اس کے بعد الجولائی کی حکومت آئی، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے جنگی طیارے جب مرزی شام کی ہواؤں سے گزرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ شام کی فوجی اور فضائی طاقت کو بالکل مفلوج کر کے ختم کر چکے ہیں۔ اب دوستو، شام کے بعد باری آتی ہے عراق کی۔ عراق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ عراق کو انہوں نے شروع میں اسلحہ دیا، امریکہ اور اسرائیل نے اس کو ایران کے ساتھ جنگ شروع کروائی۔ 8 سال تک عربی اور فارسی آپس میں لڑتے رہے۔ جیسے ہی اسرائیل نے دیکھا کہ عراق ایران میں بیزی ہے تو اس نے تموز کے نیوکلیئر ری ایکٹر پر حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا اور یہ کہا کہ یہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے کیا گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 2003 میں اسرائیل کے کہنے پر امریکہ عراق میں داخل ہوتا ہے، یہ بہانہ لگا کر کہ کچھ ایسے مہلک ہتھیار ہیں عراق میں جن سے اسرائیل اور باقی دنیا کو خطرہ ہے۔ تو دوستو، کیا ہوتا ہے؟ صدام حسین کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا ہے اور عراق میں جتنے بھی سونے کے ذخائر ہیں ان کے اوپر امریکہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عراق کے بعد ایران کی باری آتی ہے۔ 13 جون کو 2025 کی رات اسرائیلی طیاروں نے ایران کے اوپر اپنے میزائلوں سے بمباری کی اور جس میں ان کے اعلیٰ جرنیل سائنسدان شہید ہو گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از نیکسٹ؟ ایران کے بعد آخر کون؟ اللہ نہ کرے اگر ایران کا بھی حال شام اور عراق جیسا ہوتا ہے تو پھر اسرائیل تو پھر پاکستان کے منہ کے اوپر کھڑا ہے۔ شام اس نے فتح کر لیا، عراق انہوں نے فتح کر لیا، اور اگر ایران کے ساتھ بھی یہی حال ہوتا ہے جو شام اور عراق کا ہوا تو پھر جب چاہیں اسرائیل کے جنگی جہاز شام، عراق، ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں کے اوپر آ کھڑے ہوں گے۔ اور دوستو، وہ وقت پھر دور نہیں ہے کہ 300 سے 400 اسرائیل کے جنگی جہاز ہوں گے اور وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بمباری کر رہے ہوں گے اور پھر انہیں کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے لیے یہاں کس بات کا انتظار ہے؟ یا ہم ایران کے ڈوبنے کا انتظار کریں یا ابھی سے اپنی حفاظت کے لیے تیاری شروع کریں؟ اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں مزید سوچنا نہیں چاہیے، مزید ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں امریکہ اور جو یورپ ہے ان کی انصاف پسندی اور ان کی نارمز اور ان کی ایتھکس وہ سب اپنی باتوں تک ہیں۔ جب ان کی دم پر پاؤں آتا ہے تو پھر وہ چیختے ہیں، ادروائز راوی صرف چین ہی لکھتا ہے۔ تو دوستو، پاکستان کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ اب پاکستان کو زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ پاکستان کو دیکھنا ہے کہ ایران کے بعد اپنا نمبر لگوانا ہے یا ایران کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کے کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایران کی سالمیت بھی برقرار رہے اور دشمن کا جو نشانہ اگلا پاکستان ہے، پاکستان اس سے بھی محفوظ رہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کب، کیسے، کہاں اور کس طرح اس جنگ کو کس انداز سے لڑتا ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں محفوظ رہ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا شکریہ، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔